مائک دینا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا اس کا فضل ہے. اللہ رب العزت نے آواز سناتی ہے. اچھا مائک لے لیں، آواز سناتی ہے. مائک لے لیں. مائک لے لیا بہتر لے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ کا بے انتہا اس کا فضل ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی نسبت سے کچھ دیر کے لیے ہمیں جمع فرمایا. دیکھو محترم بھائی، عزیز دوستو، دنیا میں خصوصاً ہمارے شہر کلکری کے اندر بہت سے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، جن میں سے چن کر چھانٹ کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے گھر بلا کر ایک اہم فریضہ ہم سے ادا کرنے فرمایا. یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان کرم ہے کہ اس کا شکر کتنا بھی کریں گے کم. کتنے مسلمان ہیں، ذرا غور کریں. پورے شہر کے لیے نہیں، صرف کہ ہمارے محلے کے مسجد کے متعلق تک ذرا غور کریں. چند گنے چنے مسلمان آ کر اہم فریضہ ادا کریں. ان کو کئی کو توفیق نہیں ہوئی، ہم کو توفیق ہو گئی. اس کا مطلب کہ آپ جاننا چاہیں تاکہ ہمارے اعمال کے اندر اضافہ ہو اور اس کے اندر ہمیں کہے بڑھ چڑھ کر اعمال کے اندر کہے ہمارے اضافہ ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے اکابرین سے کسی صاحب نے پوچھا، حضرت میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری یہ ظہر کی ہو یا فجر کی ہو، کوئی بھی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے یہاں مقبول ہوئی ہے یا نہیں، وہ مجھے کیسا پتہ چلے گا؟ یہ نماز میری قبول ہوئی یا نہیں مجھے کیسا پتہ چلے گا؟ اس کی کوئی علامت؟ تو اللہ والے اکابرین میں سے جو بولے، بہترین بات بولے، دیکھو
تم نے فجر کی نماز با جماعت ادا کر لی ہے، تمہارے سے اللہ نے وہ نماز کی ادائیگی کا اہم فریضہ ادا آپ سے ہو گئی، اور اس نماز کی قبولیت کا قبول ہوئی ہے یا نہیں، اس کی علامت آپ کو اگرچہ اللہ نے ظہر کی نماز کی توفیق دے دی، آپ نے ظہر کی نماز آ کر ادا کر لیا، تو سمجھ جاؤ کہ فجر کی نماز جو آپ پڑھی رہی ہے وہ مقبول ہو گئی۔ تو ہم لوگ سمجھ جانا کہ ہماری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کی علامت یہی ہے۔ ہم نے فجر ادا کر لیا تو ظہر کی توفیق ہو گئی، تو سمجھ جانا ظہر کی توفیق سے فجر کی نماز مقبول ہو گئی۔ ظہر کی نماز آپ نے ادا کر دیا، عصر نماز کی توفیق ہو گئی، تو سمجھ جانا کہ ظہر کی بھی نماز مقبول ہو۔ اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز۔ ہاں، مومن جہاں تک ہو سکے کیا ہے، نمازوں کی قضا ہرگز نہیں کرے گا۔ ہاں، مجبوری میں ہو سکتا ہے، پھر بھی اس کے دل کے اندر ایک خوف رہتا ہے، اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میری ایک نماز کیا ہے قضا ہو گئی، اسے کب ادا کروں، تو سمجھ جانا یہ بھی مقبولیت کے عمل ہے۔ تو محترم بھائی، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مختصر سی زندگی دے کر بھیجا ہے، بہت مختصر کا مطلب کیا ہے کہ یہ خواب کی طرح کا زندگی ہے آخرت کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد کسی صاحب نے پوچھا کہ آپ دنیا میں کتنے دن رہے تھے، تو وہ لوگ آخرت کے لحاظ سے، آخرت کے حساب سے بولیں گے، یا اللہ ہم نے ایک خواب کی طرح گزار کر آ گئے، 100 سال کی زندگی گزارے سے والے، 1000 سال گزارے سے والے بھی یہی بات بولیں گے۔ یہ خواب کی طرح چند منٹوں کے لیے ہمیں اپنی زندگی گزار کر آئے، تو آخرت کے لحاظ سے ہمارا یہ زندگی بالکل مختصر ہے، مختصر کا تو مختصر ہے۔ اب ہمیں کیا ہے، اس مختصر وقت کو کیوں ضائع کیا ہے، کیوں اپنی زندگی کو برباد کیا جائے۔ عقل مند ہوشیار آدمی وہ ہے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، آخرت میں جانے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے، وہی عقل مند ہوشیار آدمی ہے۔ اور ایک بات قرآن میں اللہ تعالیٰ، میں ابھی جو آیت پڑھا نا، اس میں کیا فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کتنا صاف لفظوں میں فرما رہا ہے کہ ہماری اس زندگی کے متعلق اپنے آپ کو، اپنے اہل بیوی بچوں کو، اپنے ماتحت کے لوگوں کو، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کے اندر اپنا بیوی آ جاتی ہے، اپنے اولاد آ جاتے ہیں، اہل و اولاد اور ماتحت لوگ، یعنی اپنے نیچے کتنے بھی لوگ ہیں، اپنی ذمہ داری میں، اپنے ماتحت میں، آپ کی پرورش میں، چاہے وہ نوکر چوکر ہو،
کوئی بھی تمہارے ماتحت میں جو بھی ہے اس کا ذمہ دار آپ ان کا ذمہ دار ہیں، اس کے متعلق کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تمہاری وہ ذمہ داری تھی کہ تم کو اس جہنم کے آگ سے بچانا۔ کیسا بچانا؟ اس بندے کو جو اپنے ماتحت کے لوگوں کو، چاہے بیوی بچے اور ماں باپ، آپ کے رشتہ دار بھائی بہن جو بھی اپنے ماتحت میں ہیں، ان سب کو جہنم سے، آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو اعمال کے اندر جوڑو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں شریعت کے حدود کے اندر وہ رہ کر اپنی زندگی گزاریں۔ شریعت کے حدود کیا ہے؟ تمہاری زندگی شریعت کے مطابق ہو، تمہارے ماتحت لوگوں کو بھی شریعت کے تابع بنائیں، اتباع کرنے والے بنائیں، یہ اصل ہے۔ محترم بھائی، عزیز دوستو، ہمیں خالی سن لیتے ہیں جہنم وہ ایک نام ہے، وہ اس کے آگ بھڑکائی جاتی ہے، اتنا چھنا معلوم، اس کی اصل حقیقت ہمیں جانتے ہیں، اس لیے ہمارے اندر خوف نہیں ہے اللہ کا، اللہ کے عذابات کا۔ اگر خوف ہوتا ہمیں ضرور کیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، میں آپ لوگوں کو جہنم سے ڈرا رہا ہوں، آپ میری اتباع کر لیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے احکامات پر آ جائیں۔ اس کی مثال بھی دیے، کیا مثال ہے؟ چراغ جل رہا ہے جنگل کے اندر، یا کہیں بھی بازار میں لائٹ جل رہا ہے، تو لائٹ کے اطراف، چراغ کے اطراف پروانے، چھوٹے چھوٹے کیڑے گھومتے رہتے ہیں۔ چراغ جلاؤ جنگل کے اندر، کہیں اندھیرے میں پورے کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے ہیں اس اجالے کو دیکھ کر، وہ اجالے کو دیکھ کر پورے پروانے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس چراغ، وہ اجالا کیا ہے؟ ایک روشنی ہے، اس کے دیوانے، اس کی عشق و محبت پروانوں کے اندر ہے۔ جب وہ اجالے کو دیکھتے ہیں تو اس کی عشق و محبت میں یہ اپنے آپ کو کیا ہے اس میں جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ آج کل تو لائٹ آئے ہیں، پہلے زمانہ میں چراغ تھے، آگ سلگتا تھا۔ دیکھو اس زمانے کے اندر پروانے اطراف گھومتے 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 اسی آگ میں پڑ کر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں پروانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کیا ہے تم کو آگ سے بچا رہا ہوں، جہنم سے بچا رہا ہوں، لیکن میرے ہی ہاتھوں سے چھوٹ کر آگ میں گر جاتے ہیں جیسے پروانے کی طرح۔ پروانہ جو کیڑے ہیں نا، پروانہ بولتے ہیں ان کو، وہ آگ کے اندر گھومتے 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 پھرتے پھرتے اسی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اس آگ سے پروانے کو بہت عشق و محبت ہوتی ہے، اسی لیے وہ آگ کے جہاں کہیں بھی کہ اجالا جسے فوراً پروانے سب جمع ہو جاتے ہیں، اسی کے ارد گرد گھومتے گھومتے اسی میں راکھ ہو جاتے ہیں جل کر۔ ان کے اندر اتنی عشق و محبت بھری ہوئی ہوتی ہے پروانے کے اندر۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے، دنیا کی عشق و محبت، دنیا کمانا، دنیا جمانا، اپنی ضروریات ایک سے بڑھ کر چڑھ کر کیا ہے اپنے آپ کو ترقی کرنے میں، اس کی عشق و محبت میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، رات دن غفلت میں اللہ کو بھول کر
اللہ کی عبادت کو بھول کر، نبی کے طریقے کو، سنتوں کو بھول کر کیا ہے زندگی گزار رہا ہے غفلت میں۔ یہی وہ چیز ہے جو دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، جیسے پروانے اس کی عشق و محبت میں بڑھ کر راکھ ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے کیا ہے میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تم کو روک رہا ہوں، لیکن میرے ہاتھ سے چھوٹ کر تم اسی آگ میں پڑ کر جل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے تمہیں جہنم میں جا کر جلو گے۔ محترم بھائی عزیز دوستو، جہنم کی حقیقت ہمیں جانتے ہیں۔ اب ہمیں بیانات کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے اللہ اور اس کی رسول کے احکامات سنتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی اللہ اور اس کی رسول کے احکامات سننے کا عادی تھے، حالانکہ وہ عالم رہتے، حافظ رہتے، مفتی رہتے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین کا جو واقعہ سنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ دوسرے خلیفہ، امیر المؤمنین ہیں، ان کا زمانہ امیر المؤمنین کا زمانہ ہے، انہوں جب امیر المؤمنین دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ امیر المؤمنین ہوتے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان کے ساتھیاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتے، التجا کرتے، آپ اللہ سے ہم کو ڈرائیے، یعنی مطلب کچھ نصیحت کیجیے ہم کو، ہمیں سننے کے لیے تیار ہے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں امیر المؤمنین، آپ قرآن اور حدیث کے عامل ہیں، قرآن اور حدیث کے عامل ہیں، آپ عمل کرنے والے ہیں، قرآن اور حدیث تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، تمہیں اس کے مکمل عالم ہیں، عامل بھی ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے تمہیں ہر چیز کا فیصلہ کرنے والے، آپ کو ہم کیا نصیحت کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں ہاں ضرور، بے شک، پھر بھی ہم کو کچھ نصیحت فرمائیے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نصیحت کے محتاج امیر المؤمنین ہیں، صحابہ ہیں، ہمیں تمہاری کیا بات ہے؟ آؤ بھائی تھوڑی دیر اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، ہمارا یہ کام ہے، وہ کام ہے، یہ تقاضا وہ تقاضا، ہم سب جانتے ہیں۔ میں نمازی ہوں، 5 وقت کی نمازی، تہجد گزار ہوں، تمہیں مجھے چگلا کو نصیحت کرنا، بیان سننا، میں بیٹھنا، ایسے بھی لوگ نہیں بولنے والے۔ ہمیں 100% موت تک دین کے محتاج ہیں، اللہ اور رسول کے باتوں کو سننے کے محتاج ہیں۔ جتنا بھی بڑا عالم مفتی کیوں نہ ہو جائے، بڑے بڑے اللہ والے ہو جاؤ، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہمیں کیا ہے؟ انہوں خود نصیحت کے محتاج۔ احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے پر وہ جواب دیتے ہیں میرے بہر کے۔ پھر کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتی، یہ پوائنٹ اچھا ہے، یاد رکھو تم کو، امیر المؤمنین انسان کی بس میں جتنا ہو سکے، انسان کی بس میں جتنا ہو سکے اتنے نیک اعمال کرتا رہا کر۔ کیا پوائنٹ ہے؟ کتنا تمہارے بس میں ہے، کتنا تمہیں کر سکتے، اس سے بھی زیادہ کئی گنا زیادہ چڑھ بڑھ کر کرتے رہا کرے نیک اعمال۔ تمہیں کتنا کر سکتی کرو، پہاڑوں کے برابر نیک عمل کرنا چاہے تو کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہارے وہ پہاڑوں کے برابر بھی جمع ہوا نیک اعمال کل عدم ہو جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، تمہیں حساب نہیں دے سکو، اتنے بڑے نیک اعمال کرتا رہا۔ اور آگے فرماتے ہیں، یہ بات سن کر ہمارے اعمال اللہ کے یہاں کیا قدر ہے، کیا نتیجہ نکلے گا، کو سچ نیچے جھکا لیتے ہیں ہم امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ۔
پھر آگے فرماتے ہیں کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین دیکھو جہنم کو، دوزخ جہنم کو بیل کے نتھنے کے برابر بھی سوراخ کر دیا جائے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف انسان ہو، اس سوراخ میں سے جو بھاپ، جو گرمی، لو نکلتی ہے، جہنم کے دیوار میں بیل کا نتنا، جو ناتی کا جو روزن ہوتا، اتنا بھی روزن کیا جائے، اور اس چھوٹے سے روزن میں سے جو نکلنے والی بھاپ، تیزی، گرمی مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف انسان ہو، سمجھے نا؟ اتنا دوری کا فاصلہ، مشرق مغرب کا دوری کا فاصلہ کتنا، کوسوں میل ہے نہیں؟ دنیا کا یہ لاسٹ سے وہ لاسٹ، اتنا دور بھی انسان ہو، وہ گرمی سے، اس کی لو سے جو بھاپ جو نکلتی ہے، انسان کا دماغ کھولنے لگے گا، جیسا کھانا کھولتا ہے، پکتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کتنا دوری کا فاصلہ، مشرق سے مغرب، سورج نکلنے کی جگہ سے سورج ڈوبنے کی جگہ اگر انسان ہو، اتنا دوری کے فاصلے سے جہنم کے اندر دیوار میں سے جو سوراخ کیا گیا، اس میں سے نکلنے والی صرف گرمی، بھاپ سے انسان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نیچے جھکا لیتے۔ اب تمہارا ہمارا اندازہ لگاؤ، اب جہنم کے اندر چلا گیا تو انسان، اس کا کیا حالت ہے؟ کیا مرنا نہیں ہے ہمارے لیے؟ موت کا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ذی روح کو، انسانی طور پر ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اب اس انسان کے لیے دو چیزیں بنائے اللہ تعالیٰ، جہنم، جنت۔ انسان کا آخری منزل مقصود یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، اب دوسرا اور کوئی مقام نہیں ہے۔ محترم بھائی، عزیز دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے میں محتاج ہیں، وہ حالانکہ عامل ہیں، عالم ہیں، پھر بھی محتاج ہیں۔ اتنی ان کے اندر اعمال کے نقص نہیں نظر آتا، ہمیں کیا ہے، چند اعمال کی وجہ سے ہمارے اندر فخر آ جاتا ہے۔ تمہارے اعمال کیا کام دیں گے؟ اور ایک بات معلوم کرنا، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ میں بہت نیک ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں نمازوں کا بہت پابند ہوں، میں نیک اعمال کے اندر بہت کچھ ہوں، یہ نہیں رہنا چاہیے ہمارے اندر، کیونکہ قیامت کے دن پل صراط کے راستے پر گزرنے سے پہلے ہر ایک کو نور تقسیم کیا جائے گا، ہر ایک انسان کو نور۔ پل صراط کا راستہ سامنے ہے، اس میں جاننے کے لیے تیاری کرنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، پل صراط کے اوپر گزرنے سے پہلے نور کو تقسیم کریں گے۔ وہ نور کیا؟ بعض انسانوں کا نور کھجور کے گٹلی کے برابر ہوگا، کسی کا نور کھجور کے برابر،
کسی کا نور اس سے ذرا بڑا، کسی کا نور اس سے بڑا. کئی پیسہ اس کی نیک اعمال کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ اسے نور تقسیم کریں گے. کسی کا نور اتنا ایسا بھی ہوگا، چھوٹا سا رائی کے برابر کا، کبھی بجھتا کبھی سلگتا ہوگا، ایسا بھی نور ہوگا اس کے لیے، اس کے عمل ایسا ہوگا. اب نور تقسیم ہونے کے بعد گزرنے کا حکم ہوگا پل صراط کے اوپر. ہر ایک کو تو گزرنا اچھا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. میں ڈائریکٹ اڑ کو ادھر چلے جاتا ہوں، نہیں، راستے سے گزرنا اچھا ہے ہر ایک انسان. تو کسی کا نور ذرا دور جانے کے بعد ختم ہو جاتا. اب پل صراط کا راستہ کیا ہے؟ اندھیرا راستہ، بالکل اندھیرا، اور بال سے باریک تلوار سے تیز، اس کے اوپر سے گزرنا ہے. اگر پیر ادھر ادھر ہو گیا تو کہاں گرے گا؟ سیدھا جہنم میں گرے گا. واہ! اس منظر کو دیکھ کر ایک صحابی کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کا ہے، اپنے بیوی کے گود میں لیٹے ہوئے ہیں. اچانک زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، آنسو بہا کر کہیں رونے لگے. بیوی نے پوچھا کیوں، کیا بات کی پریشانی آ گئی، کیا بات درپیش ہے آپ کو، کیوں اتنا زار و قطار رو رہے ہیں؟ بولے وہ صحابی بولے اپنے بیوی سے، مجھے آخرت کا منظر میں سے پل صراط کا راستہ مجھے یاد آ گیا. وہ منظر مجھے یاد آئی، میں بھی تو کل قیامت کے دن اس راستے پر گزرنا چنا. میرے اعمال مجھے کام آئیں گے یا نہیں، مجھ کو اوپر بھروسہ نہیں ہے. کہیں میں اس راستے سے گزرتے گزرتے جہنم میں پھسل کر یا کسی وجہ سے نور ختم ہو کر یا کسی وجہ سے جہنم میں گر گیا تو میرا کتنا برا حال ہوگا. جہنم خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ڈر خوف محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں گرنے کے بعد کیا حالت ہوگا. وہ منظر مجھے یاد آ گئے. تو آخرت کا فکر، آخرت کا ڈر صحابہ کے اندر ایسی تھی کہ وہ یاد کر کر دنیا ہی میں کیا ہے اتنا خوف زدہ ہو جاتے تھے. ہمیں کئی واقعات جہنم کے سنتے ہیں، ذرہ برابر بھی خوف ہمارا اندر آتا ہے. تو مجھے پل صراط کا راستہ یاد آ گیا، میں بھی تو گزروں گا، کہیں دیر تک جہنم میں بھی نہ جاؤں. سارا قطار ہوگا. تو کسی کا نور کیا ہے، اپنے اپنے نور کو پکڑ کر کچھ لوگ کہ آدھے راستے تک جائے گا، نور ختم ہوگا، نور ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ سکے گا نہیں، گر جائے گا. تو اپنے اعمال کو پکڑ کر وہ کیا ہے، بعض لوگ گرتے 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 چلے جائیں گے، بعض لوگ کیا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے پاگل ہو جائیں گے. اس لیے بولے صاحب احباب رضی اللہ عنہ، انسان کی بس میں کتنا ہو سکے اتنے نیک اعمال کیا کرتا رہا کر کل قیامت کے دن کے لیے. محترم بھائی اور بزرگوں دوستوں، بس ایک دو لفظ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے مسائل کی کتاب لکھے ہیں. اب ان کا مسئلہ کا تو ہر مسلک والا بھی کیا ہے قدر کرتا، اتنے بڑے اللہ والے. انہوں فرماتے ہیں انسان کی زندگی دو طرح کی، انسان کی زندگی دو طرح کی، ایک تجویز کی، ایک تفویض کی. تجویز کی زندگی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا گھر ایسا ہو، میرا مکان ایسا ہو، مجھے یہ ایسی سواری ہو، میں ایسا کھاؤں، ایسا پہنوں، ایسا اڑاؤں، اور مجھے لوگ کیا ہے میری عزت کرنے لگے، میری قدر یہ ہو، میرا یہ وحدہ ہو. یہ تجویز کی زندگی. تجویز سوچتا ہوں میں اپنے آپ کو، میرا ایسا 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 مقام ہونا چاہیے، میرے لیے ایسے ایسی عزتیں ہونے چاہیے، میرے یہ چیز کی خواہش، وہ چیز کی دنیا کی ہر لائن سے وہ تجویز کرتا. لیکن یہ تو ظاہر ہے ہر تجویز کیا ہے کامیاب ہونا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کیا نہیں.
کامیاب نہیں ہو سکتا اس میں. ایک زندگی ہے اس میں تو ناکام ہو جاتا, تجویز کرتا نہیں. انسان کی پوری مراد, پوری کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. ادھورا ہی رہ کر جو ہے وہ زندگی ختم کر کے چلے جاتا. اچانک موت اتنے کی ذمہ دار تھے. مثال کے طور پر رحمت اللہ صاحب ہمارے انتقال ہو گئے. ان کا لین دین, ان کے معاملات, ان کے کئی کیا ہے لوگوں سے کیا ہے تعلقات, کیا کیا معاملات ہیں کہ وہ چاہتے بھی نہیں تھے معاملات پورا مسئلہ حل کر لیں, لیکن کیا کیا تھے کہ معلوم اچانک کیسے انتقال ہو گئے. وہ سب ہمارے اوپر سر بوجھ بن کے سامنے آ جائیں گے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے انسان ہر چیز سے کیا ہے فارغ ہو کر جب اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں, پوری چیزوں سے فارغ ہو کر اللہ کو, دنیا والوں کو خوش کر کے راضی کر کے جانا, یہ بہت بڑی سعادت کی موت ہے. یہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے. بہرحال تجویز کی زندگی کامیاب نہیں ہوتی, جو پورا نہیں ہو سکتا اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. ایک تفویض یعنی اللہ کی رضامندی کی زندگی, جیسا بھی اللہ تعالیٰ ہم کو رکھا ہے اس پر کیا ہے شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو کر زندگی گزارنا. اس میں کیا ہے اپنے تجویز کی بھی کیا ہے مقاصد, مرادیں, ہمارے جائز مقاصد پورے بھی پورا اللہ تعالیٰ پورا کرواتے ہیں. یہ دو باتیں ہیں بس. تفویض اللہ کی مرضی کے مطابق جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جس حالت پر بھی ہم نہ رکھتا ہے اس پر راضی ہو جانا, بس اللہ کی مرضی کی زندگی گزار لینا. اسی میں کہ ہمارا پورے مقاصد حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم سب گنہگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلا. یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما, دین پر چلنا آسان فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ تجھے پسند آتے ہیں. یا اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اخلاص نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ہر قدم پر, ہر عمل پر, ہر چھوٹی بڑی نیکی پر یا اللہ اخلاص عطا فرما. تجھے راضی کرنے کے اعمال کی توفیق عطا فرما. تجھے خوش کرنے کے اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان فرما, کرنے والی موت نصیب فرما. یا اللہ ہر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ قبریات حج کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں تیری احکامات کو لانے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ سارے امت گناہوں کو, سارے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سارے امت مسلمہ پہ ہدایت نصیب فرما, اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مرحومین مسلمانوں کے قبروں میں سو رہے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی مغفرت فرما, ان کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرما. یا اللہ ہمارے بڑوں کی یا اللہ ہمیں عادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ماں باپ کی یا اللہ عادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو اعلیٰ درجہ عطا فرما. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی بخشش فرما. یا اللہ نیک لوگوں کی, اللہ والوں کی یا اللہ صحبت عطا فرما. یا اللہ ان جیسے کیا ہے اعمال کے ہمیں زندگی عطا فرما. یا اللہ تمام شہر کے اندر خیر کے فیصلے عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تیرے احکام کو تیرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس دعا کو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. 3 دن کی جماعت ہے, آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ 3 دن جماعت جائے گی. سارے ساتھ